پیس فار کوئٹہ کا جو ہیش ٹیگ تھا، اس کے تھرو ہم ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے شہر میں انتشار، شرپسندی، فرقہ واریت نہیں چاہتے۔ یہ الفاظ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سائمہ بتول کے ہیں، جنہوں نے جون 2020 میں اپنی دوست ثنا جعفری کے ساتھ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کوئٹہ میں نسلی فسادات روکنے کے لیے پیس فار کوئٹہ کے عنوان سے مہم چلائی۔ مئی 2020 میں کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک نوجوان بلال نورزئی کا قتل ہوا۔ اس واقعے کے بعد شہر میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہوئے۔ سوشل میڈیا پر شرپسندوں نے اس واقعے کو نسلی رنگ دیتے ہوئے نفرت انگیز مہم چلائی، جس سے شہر میں آباد پشتون اور ہزارہ برادری کے درمیان فسادات پھوٹ پڑنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تاہم سائمہ اور اس کے دوستوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہی ایک بھرپور مثبت مہم چلا کر اس کا مقابلہ کیا گیا۔ سائمہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جاری ان منفی ٹرینڈز کو دیکھ کر ہی انہوں نے پیس فار کوئٹہ کے ٹرینڈ کا آغاز کیا تاکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری منفی سرگرمیوں کو ختم کر سکے۔ تو جب ہم نے یہ سب دیکھا کہ اس طرح کی نفرت انگیز ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی تھی، تو ہمیں مجبوراً یہ اسٹیپ لینا پڑا کہ ہم مل کر آگے آئیں اور ہم اپنا ایک ٹرینڈ سٹارٹ کریں جس کے تھرو ہم سب کو یکجا کر کے پیس کا پیغام آگے لے کے جائیں۔ اسی وجہ سے ہم نے پیس فار کوئٹہ کا ہیش ٹیگ یوز کیا۔ سائمہ ایک طالب علم اور مریاباد کی رہائشی ہیں جو سوشل میڈیا پر متحرک رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امن کے لیے اس کوشش میں کوئٹہ میں آباد تمام اقوام اور قبیلوں کے افراد، بالخصوص ہزارہ اور پشتون دونوں قبائل کے امن پسند افراد نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آگے جاتے جاتے جب یہ ٹرینڈ وائرل ہونے لگا تو دونوں قبائل کے جو امن پسند لوگ تھے انہوں نے مل کر اس ہیش ٹیگ کو اور یوز کیا اور اسے آگے اور بڑھایا پازیٹیو میسیجز کے ساتھ، اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور شرپسندی کو ختم کرنے کے لیے اس میں دونوں قبائل نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس ہیش ٹیگ کو ایک ٹاپ ٹرینڈ بنایا۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے اس وقت کی ضلعی انتظامیہ نے متحرک کردار ادا کیا۔ حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے انہیں ایک دن کے لیے شہر میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل رکھنا پڑی۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اورنگزیب بادینی کا کہنا ہے کہ منفی پروپیگنڈے اور نفرت انگیز مہم کے باعث بلال نورزئی کے قتل کے بعد مریاباد اور پشتون آباد کے درمیان پہاڑی سلسلے میں ایک اور نوجوان کا قتل ہوا، اور پھر ایک پولیس اہلکار پر تشدد کا واقعہ بھی سامنے آیا جو تشویشناک تھا۔ ایسے میں دونوں جانب سے علماء کرام، امام دین اور متاثرین کو آن بورڈ لیا گیا اور حالات پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم سوشل میڈیا میں نفرتوں کو کم کرنے میں ان لڑکیوں کا اہم کردار رہا۔ دیکھیں، کچھ لوگوں نے بہت اچھے ٹرینڈز چلائے اور دے پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول، اور انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن سے شاید میں ناواقف ہوں، جو کہ انسنگ ہیروز ہے، جو شاید میڈیا پہ بھی نہیں آئے، جو کہیں بھی نہیں آئے، بٹ انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایسے موقع پہ آگ جلانا بہت آسان ہوتا ہے، آگ کے اوپر پانی ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ ٹرینڈ جنریٹ کیا ان کا بہت شکریہ، اور رپورٹلی جو مجھے پتہ چلا دیٹ واز 2 فیمیلز تھی جنہوں نے انیشیٹ کیا، میں بھی ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے، بٹ پرائمریلی جو میری نالج میں ہے وہ 2 فیمیلز تھے۔ انہوں نے بڑا پازیٹیو رول اس میں پلے کرنے کی کوشش کی اور ایک مثبت انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ سنجیدہ حلقوں کا کہنا ہے کہ سائمہ اور اس کی دوستوں نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کا مثبت استعمال کر کے کوئٹہ شہر کو ایک نہ ختم ہونے والی فسادات سے بچایا۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ امن کے لیے سوشل میڈیا پر متحرک رہیں اور ہمیشہ منفی سرگرمیوں کو کاؤنٹر کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت یہاں امن و بھائی چارگی کے فضا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اعجاز علی، کوئٹہ۔